السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ مؤمن آیت نمبر 21 سے 29 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قدرت و طاقت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے انکار کیا، لہذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر جو اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں کانوا ہم اشد منہم قوۃ۔ کیا آپ نے زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے تھے، یعنی پہلی قومیں جتنی بھی آئیں اور انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا آپ سیر نہیں کرتے، آپ دنیا میں گھومتے نہیں؟ تو دنیا میں گھوم کر دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، یہ ان سے بہت زیادہ تھے زمین میں، یہ ان سے زیادہ طاقت اور قوت والے تھے، جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود، کتنے طاقتور لوگ تھے، کتنے لمبے چوڑے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر مکانات بناتے تھے اور سرنگیں بناتے تھے، اور کتنے طاقتور تھے، ان کے جسم بھی اتنے لمبے چوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو تم سے بھی بہت زیادہ چکلے چوڑے لمبے تھے اور اتنے طاقتور اور قوت والے تھے۔ اپنی یادگار چھوڑنے کا شوق اس آدمی کو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس معاملے میں بھی ہر شخص کا ذوق الگ الگ ہے۔ ان لوگوں نے ایسی یادگاریں چھوڑی تھیں جو ان کی شان و شوکت پر دلالت کرتی تھیں، پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ شان و شوکت ان کے کسی کام آئی اور نہ چھوڑی ہوئی یادگاریں۔ پھر جب دنیا میں انہیں کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی تو آخرت میں ذرا بتاؤ کہ ان کو کون بچائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات۔ بینات، بینہ کی جمع دراصل ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے سامنے فریق ثانی لاجواب ہو جائے۔ پھر اس لفظ کا اطلاق معجزات انبیاء پر بھی ہو سکتا ہے اور قرآن کی آیات پر بھی، کیونکہ بار بار کے چیلنج کے باوجود کافر قرآن کے مثل، قرآن کے برابر پیش نہیں کر سکے تھے، اور ایسے عقلی دلائل پر بھی جو فریقین میں مسلم ہوں، اور ایسی واضح ہدایات پر بھی جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی یہ سمجھ سکے کہ ایسی تعلیم
کوئی جھوٹا خود غرض آدمی نہیں دے سکتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ بے شک ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ آتے تھے اور واضح دلائل اور قاطع براہین پیش فرماتے تھے۔ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا، دلائل و براہین کے واضح اور روشن ہونے کے باوجود یہ لوگ کفر اور انکار کرتے تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو ہلاک کر دیا، ان پر تباہی و بربادی ڈال دی، اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا، إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بلا شبہ وہ صاحب قوت، سخت سزا دینے والا ہے، وہ عظیم قوت کا مالک ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید اور اس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو سراسر ناکام ہی تھی۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ سلطان کا معنی ایسی دلیل ہے جو سند یا دستاویز کی حیثیت رکھتی ہو اور جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اپنی ہی نہیں کسی دوسری قوت کے بل بوتے پر کر رہا ہے۔ اور ایسے حالات و واقعات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بارہا پیش آئے تھے۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت میں اور فرعون کے سرداروں کے پاس، فرعون کے پاس مجرم مانے جاتے تھے کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، جو قبطی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا تو فرعون ان کو مجرم سمجھتا تھا، اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کر جب قبطی فوت ہو گیا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورۃ القصص میں، تو جب قبطی فوت ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ گئے تھے، دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق خود ہی آپ سیدھے اس کے دربار میں پہنچ گئے اور اسے اللہ کا پیغام سنا کر اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ روانہ کر دو۔ اور یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جن سے فرعون جو تھا وہ جل بھن گیا، مگر اس کے باوجود آپ پر ہاتھ اٹھانے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کی جرت نہیں کر سکا، اور کہا تو بس یہی کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ ہے تو پیش کر دو۔ پھر جب بھی مصر پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتا، وہ کہتا فرعون کہ اگر تم واقعی رسول ہو تو کوئی معجزہ
پیش کر دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عذاب ان پر بھیجے جو پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں، سورۃ قصص میں، سورۃ نمل میں، سورتوں میں پڑھ چکی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر کتنے عذاب آئے۔ جب بھی مصر پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو فوراً فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتا کہ اگر یہ مصیبت دور ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ مصیبت ٹل بھی جاتی تھی۔ ایسی تمام باتوں سے صاف واضح ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت پر کوئی غیبی قوت، کوئی غیبی طاقت موجود ہے جس سے فرعون اور اس کے سب درباری خائف تھے، اور یہی سلطان مبین کا مطلب ہے۔ فرمایا الی فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب۔ ان کے یہ الزام محض زبانی اور دوسرے لوگوں کو مطمئن رکھنے کی غرض سے تھے۔ آپ نے جو لاٹھی کے سانپ بن جانے اور ید بیضا کے معجزات پیش کیے تھے، اس لحاظ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، اور آپ کے دعوی رسالت کے لحاظ سے آپ کو جھوٹا کہتے تھے، مگر وہ خود اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ جادوگر ہیں اور نہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ جادوگر تو فرعون کے ملک میں بے شمار تھے، مگر کسی جادوگر سے یہ تو نہیں ہو سکا تھا کہ وہ اپنے جادو کے زور سے ملک بھر میں، سارے ملک میں قحط مسلط کر دے، اور جب اس سے اس قحط کو دور کرنے کی درخواست کی جائے تو وہ اپنے جادو کے زور سے بارشیں برسا کر قحط کو ختم کر دے، بلکہ جادوگروں نے ہی تو بھرے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر فرعون کی مکارانہ سازشوں کی قلعی کھول دی تھی۔ ارشاد ربانی ہے فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ سزا فرعون نے اس لیے مقرر کی تھی کہ اس طرح وہ لوگوں کو دہشت زدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے روک دے۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ اس طریقے سے، یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے سے اور عورتوں کو زندہ رکھنے سے، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طریقے سے بنی اسرائیل کی قوم کا ہی استحصال کر دیا جائے، مگر اس کی ان دھمکیوں اور سزاؤں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو تھی وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں کمی ہونے کے بجائے ان کی تعداد جب بڑھتی ہی چلی گئی تو فرعون نے سوچا کہ اب اس مصیبت کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کر دیے جائے۔ لیکن اس کے درباریوں نے جو صحیح صورتحال سے واقف ہو چکے تھے اسے اس کام سے منع کر دیا کہ کہیں ملک میں کوئی بڑی بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ تو ان درباریوں کو فرعون نے یہ جواب دیا ہو کہ اب یہ کام کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا، لہذا مجھے یہ کام کرنے سے مت روکو۔ کون سا کام؟ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہوں، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو بلائے تاکہ وہ اس کو مجھ سے بچا سکے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے بھی روکا نہ ہو، مگر وہ محض اپنی بہادری جتلانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہو، مگر چونکہ وہ خود بھی دل میں ڈرا اور سہما ہوا تھا اس لیے وہ اس طرح سے بات کر رہا تھا، ورنہ اگر وہ خود خائف نہ ہوتا اور اس کام کا ارادہ کر لیتا تو اس کو کون روک سکتا تھا؟ فرعون کو کون روک سکتا تھا؟ فرمایا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ یہاں پہ فرمایا یہاں دین سے مراد صرف سورج دیوتا یا حبل کی پوجا ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا نظام سلطنت اور نظام تمدن ہے۔ یعنی فرعون کو اصل خطرہ تو یہ تھا کہ کہیں اس ملک کی فرما رواوی اس سے چھین نہ جائے۔
اس ملک کی بادشاہی، اس ملک پر حکم چلانا اس سے چھن نہ جائے، مگر اس نے اس بات کو مکار سیاسی لیڈروں کے انداز میں پیش کیا کہ تمہارا دین جس سے تمہیں محبت ہے وہی نہ بدل ڈالے۔ جیسے ہمارے ہاں سیاسی لیڈر ایسے بیان دیتے رہتے ہیں کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائیں، حالانکہ عوام بیچارے آئے دن کے انتخابات سے پہلے ہی بیزار بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا او ان یظہر فی الارض الفساد، اگر وہ اس نظام کو بدل نہ سکے تب بھی یہ خطرہ تو ضرور ہے کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لہذا تحفظ امن عامہ کی خاطر ضروری ہے کہ جیسے بھی بن پڑے موسیٰ کو قتل کر کے ان آنے والی پریشانیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات خواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کی ہو یا انہیں کسی واسطے سے فرعون کی اس دھمکی کا علم ہوا ہو، بہرحال جب انہوں نے یہ بات سنی تو اپنی قوم سے کہنے لگے مجھے فرعون کی ایسی دھمکیوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون اکیلا تو کیا، دنیا بھر کے متکبر اور جبار بھی جمع ہو جائیں تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی پناہ میں دے چکا ہوں اور وہ مجھے ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متکبر، جابر اور ظالم صرف وہ لوگ ہی ہو سکتے ہیں جو روز آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے، زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کون ہماری مدد کرے گا اگر اس نے ہمیں آ لیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں خیر و بھلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ مشہور بات یہ ہے کہ یہ مومن شخص آل فرعون میں سے تھا، یعنی ایک قبطی تھا۔ سدی کہتے ہیں کہ یہ فرعون کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ کے ساتھ نجات پا گیا تھا۔ ابن جریج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آل فرعون میں سے فرعون کی بیوی اور اس شخص کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے تھا جس نے یہ کہا تھا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، سورۃ القصص۔ اے موسیٰ، شہر کے رئیس بلا شبہ تمہارے خلاف مشورہ کر رہے ہیں تاکہ وہ تجھ کو مار ڈالیں۔ اسے امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ یہ شخص اپنی قوم قبط سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور اس نے اپنے ایمان کو صرف اس دن ظاہر کیا جب فرعون نے کہا تھا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو بلا لائے۔ تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ آیا، اور حدیث میں ہے، حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جابر۔
افضل جہاد جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور فرعون کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ جب فرعون نے بحر دربار میں یہ بات کہی تو اس مرد مومن سے ضبط نہ ہو سکا، اور وہ فوراً بول اٹھا کہ جس شخص کو تم قتل کرنے کے در پہ ہو، آخر اس کا جرم کیا ہے جس کی بنا پر تم اسے قتل کرتے ہو؟ کیا اس کا یہی جرم نہیں کہ وہ تمہیں پروردگار کی طرف بلاتا ہے؟ پھر اس کے پاس واضح دلائل بھی موجود ہیں جنہیں تم بھی جانتے ہو کہ وہ اپنے قول میں سچا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی جرم ہے کہ اسے تم قتل کر دو یا اس کو قتل کر دیا جائے؟ اس مرد مومن نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کی دعوت کے متعلق دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے قول میں جھوٹا ہو، اس صورت میں تم اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں، وہ جلد یا بدیر اپنی موت آپ ہی مر جائے گا، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری خیر نہیں، پھر تو جس عذاب کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے وہ لازماً تم پر نازل ہو کے رہے گا۔ لہذا اس مرد مومن نے کہا کہ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ، یہ جملہ جو اس مرد مومن نے بولا یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فٹ آتا تھا ایسے ہی فرعون پر فٹ آتا تھا، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں تو اس کام میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ تم حضرت موسیٰ کو قتل کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہو، تو یاد رکھو اللہ ایسے شخص کو کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، اور وہ سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹے تم ہو، اور جھوٹا ہونے کے باوجود اس حد تک آگے بڑھے جا رہے ہو کہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارا بیڑا غرق ہو کے ہی رہے گا۔ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ دور نبوی میں پیش آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا تھا۔ ایک بدبخت مشرک عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موقع پر پہنچ گئے تو انہوں نے بھی اس موقع پر یہی آیت پڑھی تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر عمرو بن عاص سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو تکلیف دی وہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈے کو پکڑا، پھر آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر مڑوڑا دیا اور اتنی زور سے گلا گھونٹا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے عقبہ کا مونڈا تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پرے دھکیل دیا اور فرمایا کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔ بخاری۔ فرمایا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کیا تم اس کے قتل کی بات محض اس لیے کرتے ہو کہ آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے؟ آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، اور اگر تم ایسا کر بھی لوگے تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر وہ سچا ہوا اور تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اس وقت تمہاری حکومت کسی کام کی نہیں آئے گی، اور کسی کام نہیں آئے گی، اور کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، اور سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک بھی اس مومن بندے نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، اور فرعون اور اس کے درباریوں سے غیر جانبدار رہ کر ناساہنہ قسم کی باتیں کر رہا تھا،
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ فرعون کے اس جملے سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون اسے تاحال اپنا مخالف یا مومن نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اسے اپنا ناصح ہی سمجھ رہا تھا، اپنا خیر خواہ سمجھ رہا تھا۔ اسی لیے اس نے اس مرد مومن کو یہ جواب دیا کہ مجھے تو اسی بات میں بھلائی نظر آتی ہے کہ اس شخص کو قتل کر دینا ہی بہتر ہے، اور میں اپنی سمجھ اور بصیرت کے مطابق جو حالات سامنے دیکھ رہا ہوں وہی تمہیں بتا رہا ہوں، اور اسی میں تمہاری بھلائی سمجھتا ہوں۔